الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأي مقتديتم اهتديتم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کہہ دو ذرا سبحان اللہ، جاگ کے سبحان اللہ کہہ دو۔ لگتا ہے کہ بات تھوڑی دیر کے بعد آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ جیسے ہی کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ او پیچھے والے بھی بولو اونچی آواز سے۔ مولانا معاذ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے، مجھے نہیں آ رہی، آپ کو کیسے آ رہی ہے؟ ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائی یہ نبی کے غلاموں کا مجمع ہے، اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے بیدار ہو کر۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، پھر کیوں نہ ہو محبت ساروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو ذرا ان غداروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ اور ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی خاطر تقدیس رسالت کی خاطر وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، ہر دل عزیز شخصیت جناب مولانا معاذ صاحب، مولانا صہیب صاحب اور دیگر علماء کرام، سب سے پہلے آج آپ کے علاقہ میں اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر میں تمام ذمہ داران، تمام ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دلی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور الفت نصیب فرمائے۔ یقیناً ہر ایک نے نبی کی محبت میں یہ محنت کی ہے کہ تا کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دل و دماغ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی یہ خوشبو پھیلے اور ہر ایک کا دل اس سے مہک جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی محنت کو قبول فرمائے۔ حضرات علماء کرام کے آپ بیانات سن چکے ہیں، اور نشست کا آخری حصہ ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ یقیناً آج کے علماء کرام کے بیانات سے بہت ساری باتیں آپ نے سیکھی ہوں گی، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا، عقائد آپ کو سیکھنے کو ملے ہوں گے، بہت ساری باتوں میں ایمان آپ کا تر و تازہ ہوا ہوگا۔ آج کا دن 12 ربیع الاول کا گزرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کو 3 نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش
ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ تاریخ کون سی ہے، 8 ہے، 9 ہے، 12 ہیں، لیکن اتفاق یہی ہے کہ پیدائش ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں۔ اور دوسری نسبت ربیع الاول کے مہینے کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بالاتفاق بالاجماع 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اور تیسری نسبت ربیع الاول کے مہینے کو ہمارے نبی سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو مبارک حسین سفر، خوبصورت سفر، عظیم سفر، جسے سفر ہجرت کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے اور پھر مدینہ پاک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھے تو مورخین سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں تھے، لیکن غار ثور میں رہنا پھر سفر کے ان ایام کو جب شمار کیا جائے، جب آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء خاتم الانبیاء فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر ساقی کوثر شاف محشر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مہینہ ربیع الاول کا شروع ہو چکا تھا۔ تو یہ 3 نسبتیں ربیع الاول کے مہینے کو ہمارے نبی سے ہیں، اسی لیے ربیع الاول کے مہینے میں ہر طرف آپ دیکھتے ہیں سیرت کے جلسے ہوتے ہیں اور علماء کرام سیرت بیان کرتے ہیں۔ ویسے تو مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ ہر مومن کے لیے ہر لمحہ ربیع الاول ہے کہ جب وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرے گا، جب وہ اپنے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرے گا، جب وہ اپنے محبوب کی احادیث کو سن کے عمل کرے گا، تو یہ مومن کے لیے ربیع ہے، یہ بہار ہے، یہ اس کے لیے خوشی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے آ کر کے معاشرے کو سنوارا ہے، معاشرے کی تربیت کی ہے۔ وہ لوگ جو اپنا جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، جہالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، جہالت میں اس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے کہ والدین کے حقوق کا کوئی خیال نہیں، بیت اللہ کا نگا طواف کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، والدین پر ظلم و ستم ہوتے تھے، معاشرہ اپنی گمراہی میں جہالت میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اس جہالت کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر نے آ کر کے فاران کی چوٹی پہ اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا، آ کر کے اللہ کی طرف بلانے کا اعلان کیا، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا، یوں پھر معاشرہ سنورتا چلا گیا۔ لیکن یہ ایسے نہیں ہوا، اس کے لیے آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے محبوب کی زندگی کو پڑھیں، اپنی نبی کی زندگی کو پڑھیں، آج تو ہم آرام سے کرسیوں پہ بیٹھ کر کے، آج تو ہم جلسوں میں بیٹھ کر کے آرام سے اپنے نبی کی سیرت کو سن لیتے ہیں، آپ کی باتیں سن لیتے ہیں، ہم دین کی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن کبھی تصورات کی دنیا میں جا کر کے تنہائی میں یہ سوچا ضرور کرو، ملیر کے مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ سوچنا، آپ اس بات کو ضرور سوچا کرو کہ ہمارے نبی جب تشریف لائے، اس وقت جب آپ دعوت دے رہے تھے، اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے تھے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہے تھے، اپنی رسالت کا اعلان کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے تھے، سامنے والوں نے پھولوں کی بارش نہیں کی، سامنے والوں نے آپ کو مرحبا نہیں کہا، سامنے والوں نے آپ کو خوش آمدید نہیں کہا، سامنے والوں نے آپ کی عظمت کے اس وقت نعرے نہیں لگائے، بلکہ سامنے سے پتھروں کی بارش ہوئی، پتھر مارنے والے اپنے بھی تھے، پتھر برسانے والے بھگانے بھی تھے، سامنے سے گالیاں آپ کو دی گئیں، سامنے سے آپ کی شان میں گستاخیاں ہوئیں، سامنے سے آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی،
بڑی ملیر کے مسلمانوں، ایک تو تاریخ یہ حصہ ہے، سیرت کا ایک یہ حصہ ہے، اور سیرت کے اس حصے کو بھی ضرور سوچا کرو جب طائف کی وادی میں میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے گئے تھے، جب میرے پیغمبر وہاں دین حق کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہاں طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی، آپ کا پورا جسم لہو لہان ہوا، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ ملیر کے مسلمانوں ضرور سوچا کرو یہ دین ہم تک آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا۔ آج جو ہم دین کے احکامات کا مذاق کرتے ہیں، آج ہم شریعت کا مذاق کرتے ہیں، جان بوجھ کے دین کے احکامات کو چھوڑتے ہیں، یہ دین ہم تک آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا۔ اس کے پیچھے شب ابی طالب کی گھاٹی میں میرے پیغمبر کا محصور رہنا ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ میرے پیغمبر کے ساتھی جنہیں اصحاب رسول کہا جاتا ہے، اصحاب رسول شب ابی طالب کی گھاٹی میں پیغمبر کے شانہ بشانہ رہے، پیغمبر کے ساتھ رہے، بھوک برداشت کرتے رہے، پیاس برداشت کرتے رہے، جہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کھا کر کے اصحاب رسول نے گزارا کیا، میرے پیغمبر کے خاندان نے گزارا کیا، میرے پیغمبر کی بچیوں نے گزارا کیا، میرے پیغمبر کے اہل بیت نے گزارا کیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں سوکھے ہوئے چمڑے ہم چبایا کرتے تھے، درختوں کے پتے ہم کھایا کرتے تھے، یہ دین ہم تک آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا۔ جب میرے پیغمبر نے مدینہ جانے کا اعلان کیا، اصحاب رسول نے ہجرت کی۔ یہ ہجرت بھی ایسے نہیں ہوئے، صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑا، صحابہ نے اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، صحابہ اکرام نے اپنے کاروبار کو چھوڑا، سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر کے اصحاب رسول مدینہ پہنچے ہیں۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، میرے پیغمبر کی دعوت آگے بڑھتی چلی گئی، دعوت آگے چلتی چلی گئی۔ کبھی بدر کا میدان سجا، کبھی احد کا میدان سجا، کبھی خندق کا میدان سجا، کبھی حنین کا میدان سجا، کبھی فتح مکہ کا میدان سجا، غزوات بھی گئے، غزوات کے میدان سجتے چلے گئے، دین کی دعوت بڑھتی چلی گئی، پیغمبر کا دین پھیلتا چلا گیا۔ پیغمبر جب دنیا تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، آپ کی مقدس جماعت نے آپ کے پیغام کو چھوڑا نہیں، آپ کے دین کو چھوڑا نہیں، آپ کی رسالت کو لے کر کے اٹھے، آپ کی کتاب کو لے کر کے اٹھے، آپ کے دین کو لے کر کے اٹھے۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، میرے پیغمبر کی جماعت صحابہ پھیلتی چلی گئی، صحابہ کی جماعت چلتی چلی گئی، دریاؤں کو عبور کرتی چلی گئی، پہاڑوں کو عبور کرتی چلی گئی، شہروں کو عبور کرتے چلے گئے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ کر کے 64,65,000 مربع میل تک پہنچ کر کے میرے پیغمبر کی جماعت نے، جماعت صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ آج اگر گھروں میں ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، نبی کی سنتیں ہیں، یہ دین پہنچانے والے کون؟ آواز نہیں آ رہی ہے، کون؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے کون بھائی؟ دیکھو نبی کی 23 سالہ نبوی زندگی تھی۔ کتنے سالہ؟ 23 سالہ۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 63 سال۔ کتنے سال بھائی؟ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ نبوی زندگی، نبوت والی زندگی 23 سال بنتی ہے۔ کتنے سال بنتی ہے؟ ان 23 سالوں میں مکہ کے 13 سال ہے، ان 23 سالوں میں مدینہ کے 10 سال ہیں۔ اس 23 سالہ زندگی میں میرے پیغمبر نے یہ قرآن اللہ سے لیا ہے۔ جب قرآن کا نزول ہوتا تھا، اصحاب رسول اسے حفظ کرتے تھے، اصحاب رسول اسے لکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے آپ کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر کے اللہ کا یہ دین سیکھا ہے، اللہ کا یہ قرآن سیکھا ہے۔ 23 سالہ نبوی زندگی میں جو آپ کی جماعت بنے، در حقیقت وہ جماعت صحابہ اللہ کا انتخاب تھا۔ کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنا، صحابی وہی بنا ہے جسے میرے رب نے چنا ہے، صحابی وہی بنا ہے جس کا انتخاب میرے رب نے کیا ہے۔ فارس سے چلنے والا سلمان پیغمبر کا صحابی۔ مولانا معاذ صاحب، مولانا سہیب صاحب کی محبت تھی، ان حضرات کا حکم تھا کہ آپ نے یہاں آنا ہے، بہر صورت آنا ہے۔ آپ چلے جائیے مکہ اور مدینہ کے قبرستان میں جا کر کے دیکھیے، پوچھئے، عرب شیوخ سے پوچھئے،
آپ کو مکہ اور مدینہ میں 10,000 کچھ صحابہ کی قبریں ملیں گی۔ کتنے صحابہ کی قبریں بھائی؟ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1,44,000۔ کتنی تعداد ہے؟ اور مکہ اور مدینہ میں کتنے صحابہ کی قبریں ہیں؟ باقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے 1,34,000 صحابہ کہاں گئے؟ 1,34,000 اصحاب رسول گئے کہاں؟ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ لوگ صحابہ صحابہ کرتے ہیں، ہر سنی مسلمان کی زبان سے آپ صحابہ صحابہ کا ورد کراتے ہیں، صحابہ کی شان اور عظمت کے نعرے لگاتے ہیں، ہر ایک کی زبانوں پہ آپ صحابہ کی عظمت کے ترانے جاری کراتے ہیں، آپ لوگوں سے صحابہ صحابہ کہلاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچو، تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچا کرو، جیسے آج ہمیں بیوی بچے عزیز ہیں، جیسے والدین ہمیں عزیز ہیں، جیسے گھر بار آج ہمیں عزیز ہے، جیسے ہم اپنوں سے محبت کرتے ہیں، جیسے آج ہمارا کاروبار ہے، جیسے آج ہماری تجارت ہے۔ اصحاب رسول کی تجارت بھی تھی، میرے پیغمبر کے صحابہ تاجر بھی تھے، میرے پیغمبر کے صحابہ اہل و عیال والے بھی تھے، میرے پیغمبر کے صحابہ گھر والوں بھی تھے، لیکن ذرا سوچئے گا ضرور، میرے پیغمبر کے صحابہ کی قربانی ضرور دیکھیے گا۔ اس لیے تو ہم صحابہ صحابہ کہتے ہیں۔ ملیر کے مسلمانوں رب ذوالجلال کی قسم ہے، جب میں وہاں مدینہ سے جدا ہونے لگا، یقین جانے میں تصورات میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت میرے دل کی کیا حالت تھی، اس وقت میرے محبت کی کیا حالت تھی۔ میں تو 14ویں صدی کا مسلمان ہوں، فتنوں کے دور میں جینے والا مسلمان ہوں۔ اس گئے گزرے دور کے اندر جب میں اپنے پیغمبر کے شہر سے جدا رہا تھا، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے دل کی حالت میرا رب جانتا، رب ذوالجلال کی قسم ہے۔ اس وقت میں ایک بات ضرور سوچ رہا تھا، میں نے کہا آج 14ویں صدی میں جب میں اپنے پیغمبر کے شہر سے جدا رہا ہوں، میں پیغمبر کی مسجد سے جدا ہو رہا ہوں، پیغمبر کے روزے سے جدا ہو رہا ہوں۔ 1400 سال پہلے اصحاب رسول کی محبت کتنی ہوگی، وہ صحابہ جو ایک پیغمبر کی جھلکی دیکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرا کرتے تھے، وہ اصحاب رسول جنہوں نے پیغمبر کے اشاروں پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ اصحاب رسول جنہوں نے پیغمبر کے حکم میں غزوات میں شرکت کی، وہ اصحاب رسول جنہوں نے پیغمبر کے حکم پہ سب کچھ کو چھوڑا۔ اس وقت پیغمبر کے صحابہ کی محبت کی کیا حالت ہوگی، اس وقت صحابہ کی محبت کا وہ کیا عالم ہوگا۔ لیکن آخر وہ کون سی بات تھی کہ میرے پیغمبر کے 1,44,000 صحابہ میں سے 1,34,000 صحابہ ہمیں وہاں نظر نہیں آتے۔ 10,000 صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، باقی 1,34,000 پیغمبر کے صحابہ کہاں ہیں؟ جا کر کے قسطنطنیہ میں دیکھو، پیغمبر کے صحابہ وہاں نظر آئیں گے۔ افغانستان جا کر دیکھو، پیغمبر کے صحابہ وہاں نظر آئیں گے۔ چین جا کر کے دیکھو، پیغمبر کے صحابہ وہاں نظر آئیں گے۔ سوڈان جا کر کے دیکھو، پیغمبر کے صحابہ وہاں نظر آئیں گے۔ عراق جا کر کے دیکھو، پیغمبر کے صحابہ نظر آئیں گے۔ اور میں تمہیں دنیا کے ملکوں میں کیوں بھیجوں، تمہیں دنیا کے ملکوں کو کیوں دکھاؤں؟ جاؤ اپنے پاکستان کے شہروں میں جا کر کے دیکھو، سکھر کی وادی میں پیغمبر کے صحابہ ہیں، پشاور کے علاقوں میں پیغمبر کے صحابہ ہیں، بلوچستان کی سرزمین پہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، ہزارہ کی سرزمین پر پیغمبر کے صحابہ ہیں، سندھ کی دھرتی پر پیغمبر کے صحابہ ہیں، پنجاب کی دھرتی پر پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ ملیر کے مسلمانوں ذرا سوچنا ضرور، اصحاب رسول کی قربانیوں کو دیکھیے، صحابہ اکرام کے اخلاق کو دیکھیے، صحابہ اکرام کی قربانیوں کو دیکھیے۔ صحابہ کو بچے عزیز ہوں گے، صحابہ کو گھر والے عزیز ہوں گے، اصحاب رسول کو تجارت بھی اپنی عزیز ہوگی، گھر والے بھی اچھے لگتے ہوں گے، لیکن سب کچھ کو چھوڑ کر کے پیغمبر کے صحابہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہی تھا، پیغمبر جو قرآن لے کر آئے ہیں، مقصد صرف ایک ہی تھا، پیغمبر جو دین لے کر آئے ہیں، مقصد صرف ایک ہی تھا، پیغمبر جو شریعت لے کر آئے ہیں، مقصد صرف ایک ہی تھا، پیغمبر کی جو ادائیں ہیں، پیغمبر کی جو سنتیں ہیں، پیغمبر کا جو سونا ہے، پیغمبر کا جو اٹھنا ہے، پیغمبر کا جو وضو ہے، پیغمبر کی جو عبادت ہے، پیغمبر کی جو ریاست ہے، پیغمبر کا لایا ہوا دین ہے، یہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ آج اگر میں اور آپ اگر مسلمان ہے
रब्बुल जलाल की कसम है, ये सदका किसका है? भाई मैंने सहाबा की कुर्बानी बयान की, आपकी ज़ुबानों से सहाबा का नाम नहीं लेकर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ ये सदका किसका है? सब मिल के बोलो किसका सदका है? और ऊंची आवाज से जुर्रत से बोलो। जो कहते हैं, ये जो कलमा पढ़ते हैं, ये कलमा पहुँचाने वाले कौन थे? सिर्फ वही बोले जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक कलमा पढ़ता है। ये कलमा पहुँचाने वाले कौन? ऊंची आवाज से। जो 5 नमाजें पढ़ते हैं, ये 5 नमाजें पहुँचाने वाले कौन? कौन भाई? और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से। भाई ये पैगंबर के सहाबा की कुर्बानियाँ हैं या नहीं हैं? ऊंची आवाज से। अगर सहाबा ना निकलते, आज हमें अल्लाह की तौहीद का पता होता, आज हमें शरीयत का पता होता, आज पैगंबर की अदाओं का, सुन्नतों का पता होता, ये सारा का सारा दीन हमारे पास है। कुर्बानी किसकी है भाई? ऊंचे आवाज़ से। भाई जब सहाबा की कुर्बानी है, और है ही सहाबा की कुर्बानी, रब्बुल जलाल की कसम है ये सहाबा की कुर्बानी है। मेरे माँ बाप सहाबा पे कुर्बान हो जाएं, मेरी ज़िंदगी सहाबा पे कुर्बान हो जाए, मेरी जवानी सहाबा पे कुर्बान हो जाए, मेरी जमात सहाबा पे कुर्बान हो रही है। आज भी हम सहाबा की असमत के नारे गली कूचों में इसीलिए लगाते हैं, उम्मत के लोगों, मलीर के मुसलमानों, रब्बुल जलाल की कसम है सहाबा हमारे मोहसिन है। आज अगर सहाबा की गुस्ताखी हो, हम खामोश हो जाएं। कल हौज़े कौसर पर अगर मेरे आका पूछ लें, मलीर के मुसलमानों, मैं तो अरब में आया था, मैं तो मक्का में आया था, मैं तो मदीना में आया था, मैं तो मदीना से बाहर ना निकला, तुम दुनिया के कोने कोने में बसते थे, तुम तक दीन पहुंचाने वाले जब मेरे सहाबा थे। उलमा तुमसे कह रहे थे दीन पहुंचाने वाले सहाबा हैं, अतकिया तुमसे कह रहे थे दीन पहुंचाने वाले सहाबा हैं, मुफ्ती तुमसे कह रहे थे दीन पहुंचाने वाले सहाबा हैं, मदारस तुमसे कह रहे थे दीन पहुंचाने वाले सहाबा हैं, मुजाहिद तुमसे कह रहे थे दीन पहुंचाने वाले सहाबा हैं, मुबल्लिग तुमसे कह रहे थे दीन पहुंचाने वाले सहाबा हैं। तुमने सहाबा का दिफा क्यों ना किया? तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए मैं आपसे ये चाह रहा हूं, हर मुसलमान अपनी अपनी निशिस्त से खड़े हो जाए, सहाबा की मोहब्बत में खड़े हो जाए, सहाबा की उल्फत में खड़े हो जाए, नबी की मोहब्बत में खड़े हो जाए, नबी की उल्फत में खड़े हो जाए, अपने रब की मोहब्बत में खड़े हो करके सुबानों को जरा हिला करके जुर्रत और हिम्मत से हर मुसलमान ने जवाब देना है, कुरान पहुंचाने वाले कौन थे? यूं नहीं हाथ मुक्का बनाओ, मुक्कों को लहराओ, यूं दुश्मन को पैगाम दो। तुम जितनी सहाबा की गुस्ताखियां करोगे, हर मुसलमान सहाबा पे कुर्बान होने के लिए तैयार है, जवानियां लौटाने के लिए तैयार है, जिंदगियां कुर्बान करने के लिए तैयार है, बच्चों को यतीम कराने के लिए तैयार है। बताओ जरा सहाबा के दुश्मनों को सुना करके बताओ, कुरान पहुंचाने वाले कौन? ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से, पीछे तक हर जुबान बोले, कुरान पहुंचाने वाले कौन हैं? कुरान लिखने वाले कौन हैं? पैगंबर की सीरत बताने वाले कौन हैं? पैगंबर की हदीस बताने वाले कौन हैं? पैगंबर की अदाएं बताने वाले कौन हैं? पैगंबर की सुन्नतें बताने वाले कौन हैं? ये शरीयत के ज़ाब्ते बताने वाले कौन हैं? ये ख़त्म नबूवत पे पहरा देने वाले कौन हैं? ख़त्म नबूवत के लिए कुर्बानियाँ देने वाले कौन हैं? कौन 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 कौन? सहाबा 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 सहाबा। रब्बा गवाह रहना, सहाबा 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 सहाबा। फरिश्तों गवाह रहना, सहाबा 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 सहाबा। ले शौक से नाम, ले शौक से नाम, कर चर्चा आम, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा ला ज़िक्र व शुक्र मुस्तग़फ़िर।
صلی اللہ تعالیٰ اجمعین برحمتک.